حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے اندر 360 جوڑ ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ ایک صدقہ کیا جائے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی طاقت کس کو ہے کہ 360 صدقات روزانہ کرے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں پڑی ہوئی تھوک یا کوئی اور گندگی کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستہ میں کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ چاش کی 2 رکعت نفل پڑھنے سے تو تمام ہی صدقات ادا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ نماز میں ہر جوڑ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں حرکت کرنا پڑتی ہے۔ 2 آدمیوں میں انصاف کرا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی شخص کی سواری پر سوار ہونے میں مدد کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ سوار کو سامان اٹھا کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے چلے وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی راہگیر کو راستہ کی صحیح سمت بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ ہر روزہ صدقہ ہے، حج صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے کسی کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ عظیم ترین صدقہ ہے۔ کمزور لوگوں کی دلجوئی کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہر نیکی چاہے دیکھنے میں وہ حقیر ہو لیکن ثواب میں صدقہ کے برابر ہے۔ کسی غریب کی تعلیم کے لیے خرچ برداشت کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو دینی مسئلہ بتانا یا سمجھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہر نیکی صدقہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اسی وقت نظر آتی ہے جب انسان بالخصوص مسلمان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست رکھے اور اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیوں سے بچے، تو پھر ان تمام نیکیوں کی برکات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ضرور سوچئے گا کہ اس قدر مختصر ترین نیکیاں کرنے سے اور اس قدر چھوٹی اور آسان ترین نیکیاں کرنے سے ہم اپنے جسم کے تمام جوڑ کے صدقات ادا کر سکتے ہیں اور بے حساب برائیوں، آزمائشوں اور فحاشیوں سے بچ سکتے ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔